فائرنگ کے دھماکوں سے قریب و جوار گونج رہے تھے۔ ارد گرد کے کھیتوں میں لوگ یا تو موجود ہی نہیں تھے یا بھاگ گئے تھے۔ سچویشن ہر لحاظ سے پریشان کن تھی۔ اگر مشتبہ کنور اور زری گل یہاں نہ پہنچتے تو میرے لیے آسان تھا کہ کھیتوں میں گھس کر نکل جاتا، لیکن اب زری گل اور مشتبہ بھی اس مارکہ کارزار میں آ پھنسے تھے۔ میں انہیں چھوڑ کر نکل جاتا تو وہ سلجوق کے کارندوں کے رحم و کرم پر ہوتے۔ مطلب یہ تھا کہ اس خونی جھڑپ میں دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی غالب رہتا ہمارے حق میں برا ہی تھا۔ نواب کے کارندے غالب رہتے تو میں مصیبت میں پھنس جاتا، سلجوق کے ہرکار فتح کا جھنڈا لہراتے تو مشتبہ اور زری گل کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا۔ اس صورتحال میں بہتر یہی تھا کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جیپ سمیت نکل جائیں، لیکن یہ اقدام بھی کچھ کم خطرناک نہیں تھا۔ اندھا دھند گولیاں چل رہی تھیں۔ جیپ حرکت میں آتے ہی کسی فریق کی گولی ہماری طرف پرواز کر سکتی تھی۔ یہ ساری باتیں 2-3 سیکنڈ کے اندر میرے ذہن میں آئیں۔ میری نگاہ اگنیشن میں جھولتی چابی پر جمی تھی اور میں 1 سیکنڈ کے اندر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال سکتا تھا۔ میری اور مشتبہ کی نگاہیں ٹکرائیں۔ میری آنکھوں نے اس کی آنکھوں سے ایک اشارہ وصول کیا۔ اگلے لمحے میں جیپ کے اندر تھا اور میری رائفل گولیوں والے بیگ سمیت مشتبہ کی گود میں۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی میں نے انجن سٹارٹ کیا اور ریورس گیئر لگا کر گاڑی کو بھگا دیا۔ اگر میں گاڑی روک کر پہلا گیئر لگاتا اور اسے موڑنے کی کوشش کرتا تو اس حرکت میں دیر ہو جاتی۔ میں نے ریورس گیئر میں ہی ایکسیلیٹر آخری حد تک دبا دیا۔ گاڑی چاول کے کھیت میں جا گھسی۔ وہ اچھلتی، کودتی، ڈگمگاتی، دوڑتی چلی گئی۔ کئی بار تو یوں محسوس ہوا کہ الٹ جائے گی۔ انجام کار میں اسے سنبھالنے اور خطرے کی حدود سے نکالنے میں کامیاب رہا۔ کھیتوں کے درمیان ایک نیم پختہ راستے پر پہنچتے ہی میں نے گاڑی کو یو ٹرن دیا اور نہر کی مخالف سمت میں۔ سبحان اللہ، قسم خدا کا آپ نے ہمارا دل خوش کر دیا استاد جی، ورنہ ہم تو سمجھا تھا کہ بس آج کوئی نہ کوئی گولی ہم سے محبت فرما جائے گا اور ہم اپنے بندے ہاتھوں کے ساتھ اس جیپ سے سیدھا خدا کے حضور پیش ہو جائے گا۔ ابھی تمہاری پیشی کے امکانات موجود ہیں زری گل۔ اس سے پہلے کہ زری گل کوئی جواب دیتا، مشتبہ نے مجھ سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی چاقو وغیرہ ہے؟ اس کا سوال معنی خیز تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میری پنڈلی سے رام پوری خنجر بندھا رہتا ہے۔ میں نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے اپنی پنڈلی سے خنجر جدا کیا اور اس کی مدد سے مشتبہ کنور کی بندشیں کاٹنے لگا۔ چلتی گاڑی میں یہ کام خاصا دشوار تھا۔ بہرطور کسی نہ کسی طرح میں نے نائلون کی رسی کاٹ ڈالی۔ مشتبہ کے ہاتھ کھل گئے تو اس نے زری گل کی بندش بھی کھول دی۔ میرے ہاتھوں میں ابھی تک ہتھ کڑی موجود تھی۔ ہتھ کڑی کی موجودگی نے مشتبہ اور زری گل دونوں کو حیران کیا۔ زری گل نے دیدے پھاڑ کر پوچھا، استاد صاحب، کیا آپ پولیس میں پکڑا گیا تھا؟ نہیں، پکڑا تو کسی اور نے تھا۔ ہاں، یہ ہتھ کڑی پولیس والی ہے۔ استاد صاحب، اس ہتھ کڑی کے ساتھ ایک دم ہیرو لگتا ہے آپ۔ یہ ہتھ کڑی تو مرد کا زیور ہوتا ہے جی۔ کیا آپ خسر بسر کر رہے تم دونوں؟ مشتبہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں جی، ہم استاد صاحب سے تاریخ پوچھ رہا تھا۔ جیپ اب موقع واردات سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر پہنچ چکی تھی۔ راستہ سخت ناہموار تھا۔ ٹریکٹر ٹرالی کی آمد و رفت سے جگہ جگہ محیط کھڈے پڑے ہوئے تھے۔ ایک جگہ راستہ بالکل مسدود ہو گیا تھا۔ یہاں سڑک بیٹھ گئی تھی اور سڑک کی جگہ برساتی پانی کی چھوٹی سی جھیل نظر آ رہی تھی۔ ہم نے جیپ کو دھان کے کھیتوں میں سے گزارنا چاہا، مگر ایک مقام پر وہ اس بری طرح پھنسی کہ آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے دونوں داہنے پہیے سیم زدہ زمین میں دھنس گئے تھے۔ میں نے جتنا زور لگوایا جیپ اتنی ہی پھنستی چلی گئی۔ اب اسے وہاں سے نکالنے کے لیے کرین کی ضرورت تھی یا پھر 10-20 آدمیوں کی جو اسے اٹھا کر نکال لے جاتے۔ یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں تھیں، لہٰذا ہم نے جیپ چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ جیپ کی تلاشی لی تو اس میں سے ایک شارٹ گن اور 20-25 راؤنڈ برآمد ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک ماؤزر، ایک گراری دار چاقو اور تھوڑی سی نقدی بھی ملی۔ شارٹ گن مشتبہ کنور نے پکڑ لی، ماؤزر اور گراری دار چاقو زری گل نے سنبھال لیا۔ ابھی ہم جیپ کی تلاشی ہی لے رہے تھے کہ چند دیہاتی دکھائی دیے۔ وہ کھیتوں کی منڈیر پر تیزی سے پھلانگتے ہماری طرف آ رہے تھے۔ ان میں سے
3-4 کے ہاتھ میں چمکدار لاٹھیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ قریب پہنچے تو ان میں سے ایک چودھری ٹائپ کے شخص نے مقامی لہجے میں مجھ سے پوچھا، کون ہیں آپ لوگ اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا یہ بتانا بہت ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے، یہ ہمارے گاؤں کی حد ہے اور ہم آپ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں۔ آپ نے کھیت میں گاڑی دوڑا کر ہمارے آدھے کھیت کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ وہ اجڑ شخص ہم سے، ہمارے اسلحے سے اور ہماری شاندار جیپ سے قطعی مروب نہیں تھا۔ میں نے مسکرا کر تلخی کم کرنے کی کوشش کی اور کہا، چودھری اگر زیادہ نقصان ہوگا تو ہم پیسے دے دیتے ہیں۔ پیسے ہمارے پاس بہت ہیں اور ہم پردیسیوں سے پیسے لیتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ پوچھنے کا حق تو رکھتے ہیں نا کہ آپ لوگ ہیں کون اور کس کی گاڑی ہے؟ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر شخص برہمی سے بولا، چھوڑو چودھری، ان لوگوں سے سیدھی طرح بات کرو۔ پھر وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا، دیکھو میاں، ہم کو اس گاڑی پر شک ہو رہا ہے۔ ایسی ہی ایک گاڑی 5-6 دن پہلے چوری ہوئی ہے، اخباروں میں اس واردات کی خبر بھی آ چکی ہے۔ آپ تینوں کو ہمارے ساتھ گاؤں چلنا ہوگا، گاڑی کے کاغذات بھی ساتھ لے چلیں، وہاں تھانے دار صاحب کو کاغذات دکھانے کے بعد آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی 8-10 مزید افراد موقع پر پہنچ گئے۔ ان میں زیادہ تر کھیت مزدور تھے، کچھ نے کسیاں کندھوں پر رکھی ہوئی تھیں، کچھ کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ ان کے علاوہ بھی کھیتوں میں کچھ لوگ نظر آ رہے تھے اور وہ سب کے سب تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ غالباً یہ پاس ہی کوئی دیہات تھا اور وہاں آنن فانن یہ خبر پھیل گئی تھی کہ کھیتوں میں کوئی مشکوک گاڑی کھڑی ہے۔ 5 منٹ کے اندر اندر ہمارے گرد مجمع لگ گیا۔ یہ سب لوگ مشتعل تھے، ان میں سے کچھ کے ہاتھ میں آتشی اسلحہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مشتبہ کور کی لیڈرانہ روح بیدار ہوئی اور وہ مشتعل لوگوں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ گھبرانا نہیں شاہ جہاں، میرے ساتھ چلے آؤ، میں دیکھتا ہوں یہ لوگ ہمیں کیسے روکتے ہیں۔ جناب آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس طرح کہیں بات نہ بگڑ جائے۔ او چھوڑو، میں ایسے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ لاٹھی گولی کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں، ڈونٹ وری، کم آن۔ ہماری باتوں کے دوران ہی کچھ منچلے ہمارے سامنے آ گئے۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اتنی آسانی سے ہمیں نہیں جانے دیں گے۔ ان کے تیور دیکھ کر مشتبہ ذرا سا ڈھیلا پڑا تو مجھے موقع مل گیا۔ میں نے چودھری ٹائپ شخص کو مخاطب کر کے کہا، آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ یہ نواب شہریار کی گاڑی ہے، ہم نے اسے اچھی طرح پہچان لیا ہے۔ یہ دیکھو، چھت پر ابھی تک گولیوں کے نشانات ہیں۔ نواب صاحب کی بہو رانی کو قتل اور بیٹی صاحبہ کو اغوا کرنے والے اسی گاڑی پر فرار ہوئے تھے۔ میں کب کہتا ہوں کہ یہ نواب صاحب کی گاڑی نہیں ہے اور واردات کرنے والے اس پر فرار نہیں ہوئے تھے؟ یہ وہی گاڑی ہے اور پچھلے 4 روز سے ہم نواب صاحب کے حکم پر اسے تلاش کر رہے ہیں۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے نہر کے کنارے ہم نے کچھ بدماشوں سے یہ گاڑی برآمد کی ہے۔ یعنی تم نواب کے بندے ہو؟ بندے تو اللہ کے ہیں، ہاں نواب کے لیے کام ضرور کرتے ہیں۔ بکواس کرتا ہے یہ، ہم نے نواب صاحب کے بندے دیکھے نہیں ہیں کیا؟ مجمع میں سے کوئی چیخا۔ کوئی دوسرا شخص چلایا، پکڑ لو ان کو، جانے نہ پائیں۔ ایک تیسری آواز آئی، تھانے لے کر چلو ان کو۔ مجمع میں ہلچل پیدا ہو گئی، چڑھی ہوئی تیوریاں کچھ اور چڑھ گئیں۔ یک لخت پیچھے ہٹ کر میں نے پشت جیپ سے لگا دی اور اپنی 8 mm کا سیفٹی لاک ہٹا کر انگلی ٹریگر پر رکھ دی۔ خبردار جو کسی نے آگے قدم بھی بڑھایا۔ اچانک کچھ فاصلے پر فائرنگ ہونے لگی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، 2 گاڑیاں دھول اڑاتی تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھیں۔ ان پر مسلح افراد تھے، انہوں نے رائفلوں کے بیرل کھڑکیوں سے نکال رکھے تھے اور ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ میں نے ایک لہجے میں پہچان لیا، یہ نواب شہریار کی گاڑیاں تھیں۔ ان کے پیچھے نواب کی ذاتی جیگوار بھی چلی آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ نہر کے پل پر ہونے والا مارکا نواب کے کارندوں نے سر کر لیا ہے اور وہاں موجود افراد کو مار کر یا بھگا کر وہ ہمارے پیچھے آ گئے ہیں۔ ہمارے ارد گرد موجود لوگوں میں سے بہت سے افراد نواب شہریار کی سرخ جیگوار کو پہچانتے تھے۔ اسے قریب دیکھ کر وہ کائی کی طرح چھٹ گئے اور اطراف میں سمٹ گئے۔ جیگوار کھیتوں کو رونتی ہمارے عین سامنے آن کھڑی ہوئی۔ نواب شہریار ایک باڈی گارڈ کے ہمراہ نیچے اترا اور مجھے پہچانتے ہی سیدھا میری طرف آیا۔ اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی تھی۔ باڈی گارڈ نے نواب کے تیور دیکھتے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑی خوفناک گن کا رخ میری طرف کر لیا۔ یہ LMG قسم کی کوئی شے تھی اور اس کی شکل دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ یہاں موجود تمام آتشی اسلحے میں خطرناک ترین ہے۔
नवाब को मेरी तरफ बढ़ते देखकर मुश्तबा हम दोनों के दरमियान आ गया। क्या बात है, कौन हो तुम? नवाब ने मुश्तबा से पूछा। आपका खैरखा और दोस्त, मेरा नाम कुंवर अहमद है। कुंवर अहमद? नवाब ने ज़ेर-ए-लब दोहराया और इसका तन्हा हुआ चेहरा एकदम ढीला पड़ने लगा। इसने गौर से मुश्तबा को देखा। मुश्तबा ने जरी गुल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा गार्ड है। मेरा गैर मुल्की दोस्त भी मेरे साथ आया है। 2 घंटे पहले तक वो मेरे साथ ही था। फिर कुछ बदमाशों से हमारी मुठभेड़ हो गई और अफरा तफरी में वो हमसे बिछड़ गया। कौन बदमाश? वही जिनसे अभी थोड़ी देर पहले आपकी झड़प हुई है। अगर ये खुदा का बंदा हमारी मदद ना करता तो खबर नहीं क्या हो जाता। ये बड़ी होशियारी से हमें जीप समेत भगाकर यहाँ लाया है। मुश्तबा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। नवाब अब उलझन में नजर आ रहा था। हम कुछ समझ नहीं पा रहे। आप लोगों को तो कल शाम में आ जाना था। हम बहुत देर तक आपका इंतजार करते रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें कहीं बैठकर इत्मीनान से बात करनी चाहिए। नवाब जैसे अपने ख्यालों से चौंक गया। इसने मुझे घूरा और सख्त लहजे में कहा, तुम अपनी राइफल हमारे हवाले कर दो। अभी हम तुम्हारे बारे में कोई फैसला नहीं कर पाए। मैंने सवालिया नजरों से मुश्तबा की तरफ देखा। इसका मंशा भी यही था कि मैं राइफल से दस्तबरदार हो जाऊं। मौजूदा सूरत हाल में यह फैसला ऐसा बुरा नहीं था। हम चारों तरफ से घिरे हुए थे। नवाब के कारिंदों और देहातियों समेत कमोबेश 50 अफराद हमारे गिर्द मौजूद थे। मैं अपनी राइफल से 8-10 बंदे पार कर भी देता तो हम यहां से बचकर नहीं निकल सकते थे। मैंने बड़ी खुशदिली से राइफल नवाब की तरफ बढ़ा दी। जो ही मैंने राइफल छोड़ी, नवाब के 2 रिवॉल्वर बरदार डशकरों ने गर्दन के पीछे से मेरा कॉलर पकड़ा और धकेलते हुए गाड़ी की तरफ लेकर चले। मुश्तबा ने एहतजाज करते हुए कहा, यह ज्यादती है नवाब साहब। मैं समझता हूं आपको कोई गलतफहमी हो रही है। यह शख्स जान पर खेलकर हमारी मदद कर चुका है। नवाब ने अपने कारिंदों को इशारा किया और उन्होंने मेरा कॉलर छोड़ दिया। ताहम रिवॉल्वर बदस्तूर अपने हाथ में रखे। नवाब ने थमे हुए लहजे में कहा, मोहतरम कंवर साहब, आप फिक्रमंद मत होएं। अगर ये बेकसूर है तो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम अभी आपके सामने से बातें करते हैं। नवाब मुझे और मुश्तबा को लेकर अपनी जगवार में आ बैठा। मैं पिछली नशिस्त पर था। दोनों रिवॉल्वर बरदार डशकरे मेरे दाएं बाएं बैठे थे। नवाब ने मुश्तबा से पूछा, मोहतरम, आप इस शख्स को पहले से जानते हैं? नहीं, लेकिन आपसे मुलाकात होने से पहले मुझे पुख्ता यकीन था कि यह आपके जानेसारों में से होगा। जिस लम्हे इसे पता चला कि हम आपके मेहमान हैं, इसने फौरन हमारी जान बचाने के लिए कदम उठाया और जीप में घुसकर इसे भगा ले आया। करीबन 1 फरलांग तक इसने रिवर्स गियर में बड़ी तेजी से जीप दौड़ाई। मेरा दिल चाह रहा है कि इसे इसकी हाजिर दिमागी पर दाद दूं। आप बजा कहते होंगे, मैं आपको झुठलाना नहीं चाहता, लेकिन यह भी सच है कि थोड़ी देर पहले तक यह बंदा हमारे दुश्मनों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता रहा है। मैंने कहा, नवाब हुजूर, मैं बेहद माजरत के साथ अर्ज करता हूं कि आप गलतफहमी का शिकार हैं। नवाब तलखी से बोला, कैसी गलतफहमी? तुम इस शख्स के घर में मौजूद थे जिसने हमें खून के आंसू रुलाए हैं, हमारी बेगुनाह बहू के लहू से हाथ रंगे हैं और हमारी बेटी को असलहे के जोर पर इख्वा किया है। मेरा ख्याल है कि आपका इशारा अपने मुलाजिम अब्दुल्ला की तरफ है। और किसकी तरफ होगा? वही सारी साजिश करता धरता है। काश हमारे बस में होता और हमें से इतनी आसान मौत नहीं मरने देते। मुझे यकीन है बहुत जल्द आपको अब्दुल्ला के कत्ल पर शर्मिंदगी होगी। वो बेगुनाह था। आपके कारिंदों ने बिला वजह इसके लहू में हाथ रंगे हैं। तुम इसे बेगुनाह नहीं कहेंगा तो और कौन कहेंगा? तुम सलजोख, अब्दुल्ला और तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि तुम और सलजोख अब्दुल्ला के घर में मौजूद थे? तुमने अब्दुल्ला के घर में मेरे बंदों पर सीधी फायरिंग की है और वहां से भागते वक्त खुली खुतुब से तुम्हारी दो बदू लड़ाई हुई है। अभी थोड़ी देर पहले नहर के पुल पर हमने खुद तुम्हें 8 mm से अपने बंदों पर गोली चलाते देखा है। मैंने गोली जरूर चलाई है, लेकिन अपने दिफा में। मेरी फायरिंग से आपका कोई बंदा मामूली जख्मी तो शायद हो गया हो, लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि किसी की जान नहीं गई होगी। जो कुछ हुआ बिल्कुल अचानक हुआ है। मेरे पास इतनी मोहलत नहीं थी कि आपको सूरत हाल से आगाह कर सकता। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। तुम हमारी बेटी शाहीन के साथ सलजोख के हट्टे चढ़े थे, लेकिन हमारी बेटी को सलजोख के अड्डे पर रखा गया, जबकि तुम यहाँ अब्दुल्ला के घर में मौज उड़ाते रहे। मैं अब्दुल्ला के घर 2 दिन पहले आया हूँ। इससे पहले मैं भी अड्डे पर था। आप तस्दीक कर सकते हैं, वहां सलजोख के 2 बंदों को जख्मी करके भागा था मैं। भागने की कोशिश में मेरा साथी जख्मी हुआ है और गालिबन अभी तक अड्डे पर ही है।
نواب چند لمحے کے لیے ڈھیلا پڑتا نظر آیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اصل حالات سے بالکل بے خبر ہیں۔ شاید ابھی تک آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کی صاحبزادی سلجوق کے چنگل سے کیسے نکلی ہیں۔ کیسے نکلی ہے؟ اسے چھوڑا سلجوق نے۔ اسے چھوڑنا پڑا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس دن رات اس کی بو سونگھ رہی ہے، اس کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور وہ کتے کی موت مرنے والا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، آپ کی یہ خوش فہمی ہے۔ سلجوق کے اڈے تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے توقع ہے کہ اگر سلجوق کے کسی بندے نے غداری نہیں کی تو آپ ابھی تک اس کے ٹھکانے کا کھوج نہیں لگا سکے ہوں گے۔ نواب کے چہرے پر ابھرنے والے تاثر سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی ابھی اس سرنگ تک نہیں پہنچ سکا ہے جہاں سلجوق نے ہمیں بند کر رکھا تھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور میرا اندازہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اپنی صاحبزادی سے بھی بات نہیں کی ہوگی۔ ان سے نہیں پوچھا ہوگا کہ وہ کیسے رہا ہوئی اور قید کے دوران میرا اور میرے ساتھی کا ان کے ساتھ کیا سلوک رہا۔ نواب اس بار بھی خاموش رہا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ میرا یہ قافیہ بھی درست ہے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، وہ ابھی تک شاہین سے ملا ہی نہیں تھا۔ وہ جب سے رہا ہوئی تھی اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا اور رو دھو رہی تھی۔ نواب بھی اپنی بھاگ دوڑ کے سبب اس سے ملاقات کرنے زنان خانے میں نہیں جا سکا تھا۔ نواب صاحب، آپ اپنی صاحبزادی سے ملیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گی کہ ہم آپ کے دشمن ہیں یا دوست، اور وہ نہ بھی بتائیں تو حالات اور واقعات گواہی دیں گے۔ سچائی چھپانے سے چھپ نہیں سکتی۔ سلجوق اپنے ڈیرے پر ہمیں ہر رعایت دینے کو تیار تھا، لیکن ہمارا مقصد نواب زادی صاحبہ کی عزت اور جان بچانا تھا۔ اس مقصد کے لیے ہم نے خود کو خطرے میں ڈال کر سلجوق کے چنگل سے نکالنا چاہا۔ اسی کوشش میں میرا ساتھی شدید زخمی ہوا اور میں گولیوں کی بوچھاڑ میں بچ نکلا۔ اگر وہی سچ ہے جو تم بتا رہے ہو تو پھر تمہیں سیدھا ہمارے پاس حویلی پہنچنا چاہیے تھا۔ میں حویلی پہنچنے کے لیے ہی نکلا تھا، لیکن سلجوق کے کارندے میرے تعاقب میں تھے۔ مجھے راستے میں اس ڈاکٹر کا ڈرائیور ملا جو آپ کی بیگم صاحبہ کا علاج کر رہا ہے۔ اس سے لفٹ لے کر میں شہر پہنچا۔ یہاں سلجوق کے کارندوں نے میرے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہوا میں ایک مشاعرے میں جا گھسا۔ اس مشاعرے میں میری نگاہ عبداللہ پر پڑ گئی۔ میں جانتا تھا کہ عبداللہ بے قصور ہے اور آپ کا وفادار بھی۔ چھوٹے نواب نے اس کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ کے علم میں ہے، لیکن اس ستم کے باوجود بھی وہ آپ کو مالک اور خود کو نوکر ہی سمجھتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سلجوق سے نواب زادی کی جان اور عزت بچانے میں میری مدد کرے گا، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے پاس حویلی پہنچنے کا رسک نہ لوں اور عبداللہ سے مدد طلب کروں۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا یہ فیصلہ درست ثابت ہوا۔ عبداللہ نے نہ صرف مجھے پناہ دی بلکہ اس نے اور اس کی بیٹی نے نواب زادی صاحبہ کو سلجوق کی حبس بیجا سے چھڑوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نواب شہریار کو میری بات کچھ سمجھ آنے لگی تھی، لیکن وہ اپنے تاثرات پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ میں نے اس 8 mm رائفل کی طرف اشارہ کیا جو میں نے ابھی نواب شہریار کے حوالے کی تھی۔ یہ رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ پل پر میں سیدھا فائرنگ کرتا تو آپ کے 5-6 بندے ضرور پار ہو جاتے، لیکن میں نے گاڑی کے ٹائروں کو نشانہ بنایا اور یہی کوشش کی کہ میرے ہاتھوں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی دوران سلجوق کے کارندے آپ کے ان دونوں مہمانوں کو پکڑ کے لے آئے۔ وہ انہیں نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ انہیں لے کر یہاں سے نکل جاؤں۔ نواب کے چہرے پر تناؤ کے تاثرات میں واضح کمی ہوئی۔ مشتبہ کنور نے کہا، ہجوم بڑھتا جا رہا ہے۔ میری رائے ہے کہ باقی باتیں ہمیں حویلی میں جا کر کرنی چاہیے۔ نواب نے گاڑی سے باہر دیکھا۔ تماشائیوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ جیسے سب کے سب سوالیہ نظروں سے نواب کو دیکھ رہے تھے اور بازوبان خاموشی کہہ رہے تھے، ہم آپ کے نمک خوار ہیں صاحب۔ اگر یہ بندہ آپ کا دشمن ہے تو آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم اس کی تکہ بوٹی کر کے اپنے نمبر بنائیں اور کپڑوں کو لہو وغیرہ لگا کر شہیدوں میں شامل ہو سکیں۔ نواب کے ماتھے پر چند لمحے کے لیے سوچ کی لکیریں ابھری، پھر اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ وہ گاڑیوں میں بیٹھیں اور موقع سے روانہ ہوں۔ نواب کی ہدایات پر گاڑیاں حرکت میں آ گئیں۔ ان میں نواب کی وہ مسروقہ لینڈ کروزر بھی تھی جس میں ہم یہاں پہنچے تھے اور جس کی چھت میں گولیوں کے سوراخ صاف دکھائی دیتے تھے۔ یہ سوراخ اس وقت بنے تھے جب سلجوق نے نواب زادی شاہین کو بازار سے اغوا کیا تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرنے میں ہچکچا رہی تھی۔ سلجوق نے اسے دہشت زدہ کرنے کے لیے ایک ہوائی برسٹ مارا تھا۔ یہ برسٹ لینڈ کروزر کی چھت توڑتا ہوا نکل گیا تھا۔ ہماری گاڑیاں آگے پیچھے روانہ ہوئی
تو لوگ اطراف میں سمٹنے لگے۔ نیم پختہ راستے پر پہنچ کر گاڑیوں کی رفتار نسبتاً تیز ہو گئی۔ جیگوار سب سے آگے تھی، غالباً اس لیے کہ گرد و غبار سے محفوظ رہے۔ قریباً 1 میل آنے کے بعد گاڑیاں ٹھہر گئیں۔ ہم ایک سیراہے پر کھڑے تھے۔ نواب شہریار نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور کھوجنے والی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تمہارا کہنا ہے کہ تم ہمارے وفادار اور خیرخواہ ہو، اگر ہم تم سے اس دعوے کا ثبوت مانگے تو دے سکو گے؟ میں سمجھ گیا ہوں جناب، آپ کون سا ثبوت مانگنا چاہ رہے ہیں۔ آپ میری نشاندہی پر سلجوق کے ڈیرے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تم نے ٹھیک سمجھا ہے، تو چلیے میں حاضر ہوں، لیکن پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس مناسب مقدار میں آدمی اور اسلحہ موجود ہے۔ سلجوق کا وہ ڈیرا اچھی خاصی فوجی چھاونی ہے، یہ نہ ہو کہ بعد میں ہم کمبل کو چھوڑیں اور کمبل ہمیں نہ چھوڑے۔ میں بلا سوچے سمجھے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ کم و بیش 30 آدمی اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، موبائل فون پر مزید طلب کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، یہاں سے گاڑی بائیں طرف موڑ لیجئے۔ نواب کی ہدایت پر باوردی ڈرائیور نے جیگوار بائیں طرف موڑ لی اور اس کے ساتھ ہی پورا کانوائے بائیں طرف مڑ گیا۔ یہ راستہ آگے جا کر اس کشادہ سرنگ سے مل جاتا تھا جو قلعے کی طرف جاتی تھی۔ قریباً 10 میل کا سفر تھا۔ گاڑیوں نے حتی الامکان تیز رفتاری سے سفر شروع کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ سلجوق کے کارندے آج صبح سرنگ میں واقع اپنا ڈیرا خالی کر چکے ہیں، لہٰذا نواب کے اسلحہ برداروں سے ان کے تصادم کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ سلجوق کا ڈیرا خالی ہو جانے کے بارے میں اطلاع مجھے تھوڑی دیر پہلے سلجوق کے کارندوں سے ہی ملی تھی۔ میرا تجزیہ درست نکلا۔ جب ہم خفیہ راستے کے ذریعے سرنگ میں پہنچے تو وہ بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ آثار سے صاف ظاہر تھا کہ 10-12 گھنٹے پیشتر یہاں کے مکین نقل مکانی کر چکے ہیں۔ میں نے نواب شہریار کو سرنگ کی دیواروں پر گولیوں کے نشانات دکھائے اور وہ جگہ بھی دکھائی جہاں ہمیں اور شاہین کو قید رکھا گیا تھا۔ 5-6 روز پہلے دہانے کے قریب جہاں بوٹا سنگھ زخمی ہو کر گرا تھا وہاں بھی خون کے دھبے موجود تھے۔ نواب کے کارندوں نے ٹارچوں کی روشنی میں بڑے غور سے ان دھبوں کو دیکھا۔ مشتبہ کور اور زری گل بھی سرنگ کے اندر داخل ہونے والوں میں شامل تھے۔ زری گل بہت بیتاب نظر آتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی زبان میں کھجلی ہو رہی ہے اور وہ مجھ سے تابڑ توڑ باتیں کرنا چاہتا ہے، لیکن حالات کے سبب خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ سرنگ کا خالی ملنا نواب کے لیے تکلیف دہ تھا۔ وہ اپنے اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کے رہ گیا۔ قلعے سے ہم حویلی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت تک سپہر کے 2:30 بج چکے تھے۔